السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، 24 گھنٹوں کے دوران جو مختلف سنتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا سلیقہ عبادات کے اندر لیل و نہار شب و روز میں، جن کی ہر ادا اور آپ کے ہر انداز پہ جو ہے اجر ہے اور آپ سے پیار کی قرین اور دلیل ہے، اس پہ باتیں ہو رہی تھیں اور ہم رکے تھے، قیام اللیل پڑھ لیا تھا اور وطر پہ بات ہو رہی تھی۔ تو وطر کی کیا سنتیں ہیں؟ جو 3 رکعت وطر پڑھے تو پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ پڑھنا جو ہے یہ مسنون ہے، اور دوسری رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، کما روا ذلک ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ۔ یہ 3 حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ وطر 3 رکعت اگر اکٹھی پڑھنی ہو تو آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھے بندہ، درمیان میں نہیں بیٹھنا۔ وطر کی دعا رکوع سے پہلے بھی ثابت ہے اور بعد میں بھی، اور وطر ختم کرتے وقت سلام پھیرنے کے بعد کہے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، پاک ہے میرا اللہ بادشاہ، پاکیزہ، پاک باز، 3 دفعہ یہ کہے۔ والثالثۃ وفیہا زیادۃ عند الدارقطنی، دارقطنی کے اندر ایک لفظ زیادہ ہے، یعنی بلند آواز سے کہے اور لمبی آواز سے کہے، اور کہے رب الملائکۃ والروح، جو فرشتوں کا بھی اور جبریل امین کا بھی رب ہے، جیسا کہ ابو داؤد اور نسائی میں ہے۔ تو یہ ہے طریقہ وطر کا۔ اور وطر جو ہے رات کی نماز کا حصہ ہے، جو رات کو بیدار نہیں ہو سکتا، تہجد نہیں پڑھ سکتا، وہ وطر جو ہے پہلی رات پڑھ کے سوئے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ وصیت کی کہ سوتے وقت وطر پڑھ کے سوئے، اور اشراق کی نماز نہ چھوڑیں، اور ہر مہینے 3 روزے رکھیں۔ فجر کی سنتیں، پہلی سنت یہ ہے کہ اسے ہلکا پڑھا جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے خفیفتین بین الاذان والاقامہ، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا سابقہ لیسن میں۔ اور اسی طرح الاستجاع، 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے اپنی دائیں کروٹ جو ہے لیٹنا، یہ سنت ہے، اس پہ بھی بات ہوئی تھی، چاہے 1 منٹ کے لیے جو ہے بندہ لیٹے۔ اور سورج طلوع ہونے تک اپنے جگہ پہ نماز میں فجر کے بعد بیٹھنا، اس پہ بھی بات ہو چکی ہے۔ سنن القولیہ جو ہے اس میں ہم تھے، یہ ہم نے پڑھی تھی کہ بسملہ، بلکہ یہ بھی پڑھنی تھی، دعا تھی اللہم باعد بینی و بین خطایا، اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، فاتحہ کے بعد آمین کہنا، سورہ فاتحہ کے علاوہ سری نماز میں پہلی 2 رکعت میں سورت ملانا، یہ پڑھ لیا ہم نے۔ 2 سجدوں کے درمیان 1 دفعہ سے زیادہ جو ہے وہ رب اغفر لی کہنا۔ سجدے کے اندر دعائیں جو ہیں تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ سنن الصلاۃ الفعلیہ، یہاں سے آغاز ہوگا، یہ یہاں ہم رکے تھے، سنن الصلاۃ الفعلیہ، سنتیں جو فعل ہیں نماز کے اندر، جس میں رفع الیدین ہے، تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر کہتے ہیں جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا، اسی طرح رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسری رکعت میں بھی جاتے وقت، اور ہماری انگلیاں جو ہیں وہ سیدھی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے سے جڑی ہونی چاہیے، اور کندھے کے برابر یا پھر فروع الاذنین کے برابر ہو، اور دائیں کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا،
کھڑے ہوتے وقت دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھنا، جوڑ کے پاؤں کھڑے نہیں ہونا، قرآن کو ترتیل سے پڑھنا۔ سنت رکوع کی، رکوع کے اندر اپنے گھٹنے کو اپنے ہاتھ سے پکڑنا انگلیاں کھول کر، اور رکوع میں اپنی کمر کو سیدھا رکھنا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں۔ سر کو اپنے برابر رکھنا۔ سجدے کے اندر بھی بتایا تھا کہ 7 ہڈیوں پہ مجھے حکم ملا ہے سجدہ کرنے کا، 7 اعضاء پہ، جس میں پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پہ لگے ہونے چاہیے، اور انگلیاں جو سجدے قیام کی حالت ہے وہی حالت ہو سجدے کے اندر، قبلہ کی طرف انگلیاں ہوں۔ نماز کے بعد کی سنتیں، یہاں سے ہمارا جو ہے آغاز ہوگا آج کا لیسن۔ پہلے جو ہے وہ دہرائی ہوگی، ذکر ہو چکا ہے پچھلے درس میں اس کا۔ الاستغفار ثلاثا، سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھنا، اور یہ کہنا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلام ہے، تجھ سے ہی سلامتی ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تو برکت والا ہے، جلالت والا، عظمت والا ہے اور عزت والا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ پڑھنا بھی ثابت ہے سلام پھیرنے کے بعد۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو 10 دفعہ پڑھے گا نماز کے بعد، فجر کے بعد، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور پورا دن وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ یہ عظیم کلمہ توحید کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، ولہ الحمد، اسی کی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اللہم، اے میرے اللہ، لا مانع لما اعطیت، کوئی روکنے والا نہیں، منع نہیں کرنے والا جو تو عطا کرتے، ولا معطی لما منعت، اور جسے تو روک لے کوئی عطا نہیں کر سکتا، دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے ہاں کسی کو اپنی جاہ و جلالت، اپنے خاندانی شرف وہ نفع نہیں دے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، وَلَهُ النِّعْمَةُ لَهُ النِّعْمَةُ لَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اس میں اضافہ ہے اس دعا میں کہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تیرے علاوہ کوئی حیلہ نہیں، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ولا نعبد الا ایاہ، تیرے علاوہ اور ہم نہیں عبادت کرتے مگر صرف اسی کی نعمتیں ہیں، اسی کا فضل ہے، اسی کی تعریف ہے، اچھی تعریف ہے، ولا الہ الا اللہ، اور نہیں معبود کوئی برحق اس کے علاوہ، مخلصین لہ الدین، ہم دین کو مخلص، اخلاص کرتے ہوئے صرف اسی کے لیے کرتے ہوئے عبادت اسی کی، اور ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناپسند کریں اس کو کافر لوگ۔ تو دیکھیں بار بار تکرار لا الہ الا اللہ کا، اور یہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے کیونکہ اس میں توحید ہے۔ چوتھی سنت ہے نماز کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر 33 دفعہ پڑھنا، اور ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دفعہ یہ پڑھنا تو پورا 100 دفعہ ہو جائے گا۔
یہ صحیح مسلم میں ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا انہوں نے، اے نبی اللہ، یہ امیر لوگ ہم سے آگے نکل گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو ان کے پاس اللہ نے انہیں مال دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ہم سے تو وہ سبقت میں لے گئے۔ تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تم 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور ایک روایت یہ جو ہے اس میں یہ آیا ہے کہ 33 دفعہ اللہ اکبر اور 34 دفعہ یہ دعا پڑھ لی، تو کیا ہوگا، اس سے تم ان پہلے لوگ جو پہنچے اجر کو ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے، اور ان کے اجر کو بھی پہنچ جاؤ گے، اور تمہارے اجر کو وہی پہنچ پائے گا جو یہ عمل کرے گا۔ 100 دفعہ یہ پڑھنا، ہر نماز میں 5 نمازیں ہیں، 500 دفعہ ہو گیا، اور اللہ کے ہاں ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ 500 کو 10 سے ضرب دیں تو 5000 نیکیاں بنتی ہیں، اور روز یہ پڑھنا کتنی نیکیاں بن جائیں گی۔ تو جب پتہ چلا ان کو، مالدار تاجروں کو، پیسے والوں کو جو اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتے، انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا۔ پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اے نبی اللہ، انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو پیسے بھی دے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور عبادت کے اندر بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ تو یہ مقابلہ تھا صحابہ میں آگے بڑھ جانے کا، نیکی کے اندر، پیسوں کے اندر نہیں۔ پیسے کس لیے چاہیے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے۔ اور پیسے والے کیا کرتے ہیں کہ یہ آگے نیکی میں نہ نکل جائے، انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ تو مقابلہ نیکی کے اندر ہونا چاہیے، نیکی کے اندر، نیک کاموں کے اندر سبقت لے کے جانا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور سنت نماز کے بعد دعا ہے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہے، معاذ انی احبک، مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اور فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، آخر نماز کے اندر یہ دعا کہنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے اللہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے میں، اور تیری اچھے طریقے سے عبادت کرنے میں۔ یہ کتنی عظیم دعا ہے کہ ہم اپنی طاقت اور قوت سے عبادت نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو، اس کی توفیق نہ ہو، ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ تو عبادات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے، اور یہ کتنا بہترین اسلوب ہے کہ ہر چیز کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا جائے، ہر چیز کا سوال رب سے کیا جائے۔ رزق چاہیے، عبادت کرنا چاہتے ہیں، تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی روز تلاوت کرنا چاہتے ہیں، رب سے سوال کریں۔ اللہ آپ کو توفیق دے، مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ تو سوال یہ ذریعہ ہے عبادت اچھے طریقے سے کرنے کا، کیونکہ رب کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ کا شکر اور ذکر کرنے میں اور عبادت کرنے میں بھی اسے رب کی مدد کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، یہ دعا بھی آپ پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں بزدلی سے، واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ میں عمر کے اس انتہائی کمزور حصے تک پہنچوں جس میں بندہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، ارذل العمر، جس میں کمر جھک جاتی ہے، حواس اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بھی پناہ مانگی ہے۔ واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کے فتنے اور آزمائشوں سے، واعوذ بک من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ بخاری میں ہے۔ 7ویں سنت نماز کے بعد جو ہے دعا ایک، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا اس دن جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور یہ روایت ہے براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا، كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہم پسند کرتے کہ آپ کی دائیں جانب ہو، يقبل علينا بوجهه، آپ ہماری طرف منہ پھیرتے، متوجہ ہوتے، فسمعته يقول، تو
میں نے سنا کہ آپ یہ کہتے تھے رب قنی عذابک، رب قنی عذابک، اللہ بچا مجھے تیرے عذاب سے، یوم تبعث، یعنی جس دن تو جمع کرے گا اپنے بندوں کو حشر کے میدان میں، عبادت۔ یہ صحیح مسلم ہے۔ 8ویں سنت ہے قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق، اور قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس، یہ پڑھنا، یہ ابو داؤد، ترمذی اور سنن نسائی میں ہے۔ اور صبح و شام، فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو شر سے، حسد سے محفوظ کرتے ہیں، جادو سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، جادو کا اثر نہیں ہوتا، یہ معوذات ہیں، نظر بد سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی کا پڑھنا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخر الآیہ، یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ سنن نسائی کے اندر ہے کہ جو یہ حدیث ہے، جو آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز فرض کے بعد، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے، مرنے کے بعد بندہ جنت میں جائے گا۔ جو پابندی کرتا ہے اس عظیم آیت کرسی کو ہر نماز، فرض نماز کے بعد جو پڑھتا ہے۔ ترمذی میں ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات، 10 دفعہ جو یہ کہے گا بعد صلاۃ المغرب و صلاۃ الصبح، مغرب اور فجر کے بعد، تو یہ کہنا بھی سنت ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، سارا دن وہ شیطان کی شر سے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تسبیحات جو ہے ہاتھ سے پڑھی جائیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انہن مستنطقات، یہ بول کر، یہ انگلیاں جو ہیں، یہ انگلیاں بول کر گواہی دیں گی قیامت کے روز، یہ انگلیوں کے ساتھ جو ہے اللہ کا ذکر اور یہ جو تسبیحات ہیں پڑھی جائیں، یہ قیامت کے روز جو ہے گواہی دیں گی۔ ہاتھ پہ کیسے؟ دائیں ہاتھ پہ پڑھا جائے اور بائیں پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ منع نہیں ہے، دونوں ہاتھوں پہ پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ زبان سے پڑھنا ہے، یہ تو فقط گنتی کرنی ہے، کیونکہ منع کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ لیفٹ ہاتھ سے منع نہیں، خاص کر 100 عدد پڑھنا ہو تو 15 ادھر 15 ادھر، یہ ایک انگلی پہ 3 اور دوسری پہ 3 دفعہ بندہ پڑھے گا 90 اور 10 دفعہ اوپر پڑھ کے 100۔ اور یہ اذکار جو ہیں اپنی نماز کی جگہ پہ پڑھیں جس میں اس نے نماز پڑھی ہے، اور نام جگہ اپنی چینج نہ کرے۔ تو یہ سنتیں ہیں نماز کے بعد، اور خاص کر فجر اور مغرب کے بعد جو ہے وہ اذکار زیادہ ہے۔ تو جو ان کی حفاظت کرتا ہے اسے جو ہے ان تسبیحات کی ہر نماز کے بعد 500 صدقے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا جو ہے یہ صدقہ ہے۔ تو جو ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات کہے گا تو 500 تقریباً وہ صدقے گویا اس نے ایک دن میں ادا کیے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں لہو حکم ثوابہا، اور بندے کو یہ جو ہے اس کا ثواب ملے گا۔ ان تسبیحات کی بندہ اگر حفاظت کرتا ہے ہر نماز کے بعد 500 دفعہ تو 500 درخت جنت کے اندر لگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے ابو ہریرہ کے پاس سے، وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا، وہ کوئی کھیتی کوئی پودا لگا رہا تھا۔ فقال یا ابا ہریرہ، آپ نے کہا ابو ہریرہ الا ادلک علی غرس خیر لک من ھذا، یہ جو تم کھیتی باڑی کر رہے ہو اس سے بھی زیادہ اس کا فائدہ ہے۔ قال بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟
قال قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہو سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، والحمد للہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یغمس لک بکل واحدۃ شجرۃ فی الجنہ، یہ چاروں تسبیحات جو ہیں ہر ایک کے ساتھ جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگ جائے گا۔ یہ ابن ماجہ میں ہے، سنن ابن ماجہ میں، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو اندازہ کریں کہ چھوٹے سے کام، اور جنت کون سی ختم ہونے والی ہے؟ یہ دنیا تو آپ کو کوئی کہے کہ آپ یہ کام کرو آپ کو گھر مل جائے گا، تو گھر کتنی دیر رہے گا؟ 100 سال 150 سال، اسے گرنا ہی ہے، ختم ہونا ہے۔ اور جنت کے اندر جو آپ کو ثواب ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ان لمیٹڈ ہے، لمٹ نہیں ہے اس کی، ہمیشہ کے لیے۔ آیت الکرسی جیسے میں نے پہلے بتایا، جو اس کی حفاظت کرتا ہے ہر نماز کے بعد، جنت اور اس کے درمیان میں صرف موت رہ جاتی ہے۔ اور جو ان تسبیحات کی حفاظت کرتا ہے تو یہ اس کے گناہ ایسے مٹا دیتی ہیں جیسے سمندر کی چاہے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو یہ تسبیحات پڑھنے سے وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی بدنامی سے، بے عزتی سے اور کہنے کے بربادی سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں جو ان تسبیحات کی پابندی کرتا ہے ہر نماز کے بعد۔ حدیث کے لفظ ہے، فرمایا معقبات، یہ نماز کے بعد پڑھنے والی تسبیحات، لا یخیب قائلہن، جو اس کو کہنے والا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ کامیابی کی دلیل ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اصدق، آپ کی پیاری زبان سے یہ کلمات نکلے، اور آپ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ مشکات نبوت سے یہ نسخہ ہے کہ آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کامیاب تاجر بننا چاہتے ہیں، کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہیں، کامیاب اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں، اپنی عملی زندگی کے اندر کامیابیوں سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، تو اس کی سیڑھیوں میں ایک سیڑھی جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان تسبیحات کو پابندی کریں ہر نماز کے بعد۔ لا یخیب قائلہن، وہ نامراد نہیں ہوگا جو ان کو پڑھنے والا ہوگا۔ اور پھر وذکر ہذہ تسبیحات، پھر ان تسبیحات کا آپ نے ذکر کیا جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ پھر یہ تسبیحات اور یہ اللہ کا ذکر جو ہے، اس میں جو نقص ہماری عبادات میں ہوتا ہے وہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم صبح اور شام کے سنتیں جو صبح کے وقت کہی جائیں، دعائیں یا اذکار صبح و شام کے، ان کے کیا فوائد و ثمرات ہیں۔ پہلی چیز ہے آیت الکرسی۔ صبح کے اذکار کب کہے جاتے ہیں؟ جب آذان ہو، ٹائم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اذکار جو ہیں وہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی ہے، اسی طرح اس کے ثمرات میں ہے کہ من قالہ حین یصبح، جو صبح پڑھے گا آیت الکرسی، اجیر من الجن، جنوں سے محفوظ رہے گا، حفاظت کی جائے گی، حتیٰ یمسی، حتیٰ کہ شام ہو جائے۔ ومن قالہ حین یمسی، اور جس نے شام کو پڑھی آیت الکرسی، اجیر منہ حتیٰ یصبح، صبح تک وہ جنات سے محفوظ رہے گا۔ یہ سنن نسائی میں ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا، یہ حدیث جو ہے۔ اب اندازہ کریں آیت الکرسی کتنی عظیم ہے۔ فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک گھر جو ہے، انہوں نے مجھے بلایا، ان کی رات 12 بجے گھر میں آگ لگ گئی۔ کیسے لگی؟ 7 چارپائیاں تھیں اور ہر چارپائی کے رائٹ سائڈ پہ کونے میں آگ لگی، اور اس میں چارپائیاں بھی جل گئی، کونے ان کے، اور وہ گدے جو اوپر بچھے تھے وہ بھی جل گئے، ایک ہی وقت میں آگ لگی۔ اب 7 بندے تو نہیں آئے جنہوں نے وہ آگ لگائی، گھر بند ہے، کمرہ یعنی دروازہ لگا کے وہ سوئے ہیں۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا گھر میں آپ جتنے لوگ ہیں پوچھیں سب سے
کیا کسی نے آیت الکرسی پڑھی تھی رات کو؟ سب نے کہا کہ کسی نے نہیں پڑھی. میں نے کہا اگر آپ لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی ہوتی تو یہ کام نہ ہوتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے نگہبان اور حفاظت پہ مقرر ہو جاتا ہے فرشتہ، اور حفاظت کی جاتی ہے اس بندے کی. تو یہ عملی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں یہ چیزیں. تو ایک اسی طرح علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی سیر اعلام النبلاء میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے. ایک پرانا گھر تھا جس میں جتنے لوگ آتے کرائے پہ رہتے اور اکثر ان میں سے کوئی مر جاتا اور وہ چھوڑ کے چلے جاتے. ان میں سے کوئی نیک بندہ ایک آیا، اس نے آ کے جو ہے وہ گھر صاف کیا، رہنے لگا. تو اسے لوگوں نے ڈرایا کہ یہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں اور اس طرح ہے. اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا. رات کو تہجد کے لیے نماز کے لیے اٹھا. اس میں کنواں تھا گھر میں. سابقہ ادوار میں گھروں میں کنویں ہوتے تھے کیونکہ پانی کا بندوبست نہیں ہوتا تھا. اس نے آواز سنی کچھ، اور انہوں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی. جب وہاں پہ پہنچے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو چیخ کی آواز سنی اور ایک آواز آئی کہ ہمارا فلاں جو جن ہے وہ جل گیا تمہارا یہ پڑھنے سے. اور وہ گھر سے بھاگ کے نکل گئے. ساتھ پڑھ رہے تھے، جب اس مقام پہ تم پہنچے تو وہ جل گیا اور وہ نکل گئے، بھاگ گئے. اور صبح اللہ زندہ تھا. لوگ پورے محلے والے حیران ہوئے کہ یہ ماجرا کیا ہے. تو اس کو علامہ ذہبی نے اپنی سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا اس واقعے کو. تو آیت الکرسی بہت بڑی حفاظت ہے کہ بندہ صبح و شام پڑھے، اپنے بچوں کو یاد کرائے، خود یاد کرے. کہیں بندہ سفر پہ جاتا ہے، کہیں ایسے گھر میں کبھی رہنا پڑتا ہے جہاں پرانا ہو اور یہ شیاطین اور جنات ہوتے ہیں، تو ان کے نقصان سے بندہ بچ جاتا ہے اگر اس حدیث پہ عمل کر لے. اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ صبح سے شام، اور اگر شام کو پڑھا تو صبح تک وہ جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے. المعوذات میں نے پہلے بھی ذکر کیا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق. یہ تینوں جو ہیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. ترمذی اور ابو داؤد کے اندر جو ہے روایت ہے، اور اس کا ثمرہ اور نتیجہ اور حل کیا ہے؟ من قالها 3 مرات، جو 3 دفعہ یہ پڑھے، حین یصبح و حین یمسی، صبح کے وقت اور شام کے وقت، کفتہ من کل شیء، ہر چیز سے کفایت کر جائے. زہریلی چیز کوئی کاٹنے سے محفوظ ہوگا، جنات سے محفوظ ہوگا، چوروں سے، حسد کرنے سے، نظر بد سے، جادو سے، ہر چیز جو نقصان دے اس سے محفوظ. آپ اس کے معانی پہ غور کریں نا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر شر سے اے اللہ جس کو تو نے پیدا کیا میں تیری پناہ میں آتا ہوں. صبح کے رب کی قسم، شام کے رب کی قسم. حسد کے سے پناہ، شریر جنوں اور جنیوں سے پناہ، اور پھونکے مارنے والیوں سے پناہ، حسد کرنے والوں سے پناہ. تو یہ بڑی عظیم ہے یہ صورتیں. تو کفت من کل شیء، ہر چیز سے یہ کفایت کرتی ہیں. تیسری ہے ایک حدیث، ایک اور دعا، اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. رب اسألك خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعده واعوذ بك من شر ما فی هذا اليوم وشر ما بعده. رب اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب اعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. یہ صحیح مسلم میں دعا ہے. تو رات کو کہے امسینا، اصبحنا کی جگہ اصبحنا و اصبح الملک، امسینا و امسى الملک للہ والحمد للہ. یہ رات کو اس طرح پڑھے. رب اسألک خیر ما فی هذه لیلتی، اگر رات کو پڑھے تو رب اسألک خیر هذه لیلہ. صبح کہے رب اسألک خیر ما فی هذا اليوم. یہ دیکھیں عظیم دعا ہے. ہم نے صبح کی اور اللہ کے ملک اور اس ملک نے صبح کی، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اسی کی تعریف ہے اور ہر چیز پہ وہ قادر ہے. اے اللہ میں سوال کرتا ہوں اس دن کے خیر کا اور اس دن کے بعد کی جو خیر اور بھلائی ہے اس کا، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو اس دن میں شر ہے، یہ برائی ہے، وشر ما بعدہ، اور اس شر سے جو اس کے بعد ہے. اے اللہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی سے،
وسوء الکبر اور تکبر کی برائی سے. اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے. تو دیکھیں یہ دعائیں ہیں. صبح کے وقت بھی دعائیں مانگی جائیں, اس دن کی خیر کا سوال کیا جائے اور اس دن کی شر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے, تو یہ دعائیں بھی ثابت ہیں. ایک اور دعا ہے جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے. یہ بڑی عظیم دعا ہے, اسے بندہ وہ غافل نہیں ہونا چاہیے, اس کو یاد کرنا چاہیے. اللہم انت ربی, اے اللہ تو میرا رب ہے. لا الہ الا انت, تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. انت خلقتنی, تو نے مجھے پیدا کیا. وانا عبدک, اور میں تیرا بندہ ہوں. وانا علی عہدک, اور میں تیرے عہد پر ہوں. ووعدک, تیرے وعدے پر ہوں. مستطاعت, جتنی مجھ میں استطاعت ہے. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سے وعدہ لیا تھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام نے کہا تھا بلا, کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو ہم اپنے اللہ کے ساتھ اس کے عہد پر اور اس کے وعدے جو اللہ نے ہم سے لیا ہے قائم ہے اپنی استطاعت کے مطابق. اعوذ بک من شر ما صنعت, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر سے جو میں نے کیا, ہر اس برائی سے جو میں نے کی. ابوء لک بنعمتک علی, میں اعتراف کرتا ہوں تیری نعمتوں کا جو مجھ پر ہیں. وابوء بذنبی, اور اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا. فاغفر لی, پس مجھے معاف کر دے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. یہ بخاری کے اندر ہے. حل, اس کا ثمرہ, ثواب سنیں. من قالها موقنا بها, جس نے یقین کے ساتھ یہ پڑھا. حین یمسی, رات کو. ومات من لیلته, اور رات کو اس کو موت آ گئی. دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے. کتنی عظیم دعا ہے. وَكَذَلِكَ إِذَا أَصْبَحَ, اور جس نے صبح یقین کے ساتھ یہ کہا, اپنے گناہوں کی معافی مانگی. اسے سید الاستغفار کہا گیا ہے. اللہ سے معافی مانگنے کے جو استغفار ان میں سردار یہ دعا ہے. سب سے افضل دعا جو ہے استغفار کے اندر. اس میں دیکھیں ایک تو رب, توحید, رب کو پکارا گیا, اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا گیا, اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کیا گیا جو اللہ کو بہت پسند ہے. کہ بندہ جس میں تواضع, عاجزی, تکبر نہیں, غرور نہیں, اللہ کی توحید بھی اس میں موجود ہے. تو صبح و شام یہ جو ہے دعا ثابت ہے. سید الاستغفار, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. اعوذ بک من شر ما صنعت. ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. تو یہ دعا ہے. ایک اور دعا ہے جو کہ ابو داؤد کے اندر ہے. اللہم انی اصبحت, اے اللہ, اے میرے اللہ, میں نے صبح کی اس حالت میں کہ اشہد کا واشہد حملۃ عرشک, میں گواہ بنا کر کہتا ہوں تجھے اور تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو. وملائکتک, تمام فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. وجمیع خلقک, تمام تیری مخلوق کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. انک انت اللہ, بے شک تو ہی اللہ ہے. لا الہ الا انت, تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. وحدک, تو اکیلا ہے. لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. وان محمدا عبدک ورسولک, اور تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے. یہ 4 دفعہ پڑھنا ابو داؤد کے اندر روایت ہے. اس کا ثمرہ کیا ہے, اس کا ثواب کیا ہے؟ من قالها حین یصبح او یمسی, جو صبح اور شام یہ دعا پڑھتا ہے 4 دفعہ, 4 مرات, اعتقہ اللہ من النار, اللہ اس کو آگ سے آزاد کر دیتا. کتنا عظیم اجر ہے. شام کے وقت اصبحت کی جگہ امسیت کہے گا کہ میں نے شام کی, رات کے وقت اصبحت کی جگہ
अमसैतु अल्लाहुम्मा इन्नी अमसैतु उशहिदुका व उशहिदु हमलत आर्शिक व मलाइकतक व जमीअ खल्की अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 4 दफ़ा अल्लाहुम्मा इन्नी अमसैतु उशहिदुका व उशहिदु हमलत आर्शिक व मलाइकतक व जमीअ खल्किक अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता वहदक ला शरीका लक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 4 दफ़ा शाम के वक़्त, और सुबह के वक़्त अल्लाहुम्मा इन्नी अस्बहतु उशहिदुका व उशहिदु हमलत आर्शिक। क्या सवाब है? अल्लाह ताला जहन्नम से, आग से आज़ाद कर दे। कितना अज़ीम अजर है। 7वीं एक दुआ, अल्लाहुम्मा मा अस्बह बी मिन नेमा, ऐ अल्लाह सुबह के वक़्त जो भी मेरे पास नेमतें हैं, औ बिअहद मिन खल्की, या तेरी मखलूक में किसी के पास कोई नेमत है, फ़मिन का वहदक, तुझसे, ना किसी बाबे ने दी है, ना किसी मज़ार वाले ने दी है, फ़मिन का वहदक, तेरी तरफ से है, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं, फ़लकल हम्दु वलकश शुक्रू, सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं और तेरे लिए ही शुक्र है। ये अबू दाऊद और सुनन नसाई में है। सुनन नसाई ने अपनी फ़ी अमल यौम व लैला में इसे रवायत किया है। इसका सवाब क्या है? मन क़ालहा हीना युस्बिह, जिसने ये दुआ पढ़ी सुबह के वक़्त, अद्दा शुक्र यौमिही, उसने अपने दिन का, जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं, उसका शुक्र अदा कर उस दिन का। वमन क़ाल हीना युमसी, जिसने रात को पढ़ी, अद्दा शुक्र लैलतिही, उस रात का उसने शुक्र अदा कर दिया, जैसा कि इसी हदीस के अंदर ये मेंशन है। तो अंदाज़ा करें ये दुआएं हमें तौहीद सिखाती हैं। जगह जगह पे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदक ला शरीका लह, अल्लाह से सवाल। कोई बाबे का जिक्र है यहाँ पे? किसी सरकार का जिक्र है? या अली मदद, या गौसे आज़म, या अब्दुल कादर, ख्वाजा, किसी का नाम है? किसी नबी का नाम है? किसी का नाम नहीं। तौहीद है कुरान में, अहादीस में, सुबह शाम के अज़कार में। हम, अफसोस है, बहुत से लोग अजम में से, यानी हम पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं, अरब नहीं है जो ये दुआओं की पाबंदी करते हैं, उन्हें भी थोड़े लोग उनमें इसके मानी को जानते हैं। हमने रटे हुए हैं ये दुआएं, लेकिन माने का नहीं पता। हालांकि ये दुआएं सिर्फ मंतर नहीं है, ये हमारी तरबियत करते हैं। इसमें अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होता है। इनको मानी के साथ पढ़ा जाए, दुआओं को, नमाज को, कुरान को, जो भी अरबी में चीज़ें हैं, उनका सही हक़ उस वक़्त अदा होता है खुशू और खुदू के साथ, यकीन के साथ, और उसके मानी और पे तदब्बुर करते हुए। फिर ही तो पता होगा कि आप मांग रहे हैं, अपने गुनाहों का इतराफ़ कर रहे हैं, रब से माफ़ी मांग रहे हैं। पता ही नहीं बंदे को कहे अस्तगफिरुल्लाह, क्या मतलब अस्तगफिरुल्लाह का पता ही नहीं चलता। तो भी तुम क्या मांग क्या रहे हो अल्लाह से? पहले मतलब तो पता हो। आप चले जाएं, आपको कोई कहे कि जाओ अमीर से कोई चीज़ मांगनी है, अमीर मुसैजीद हमारा जो उससे जाके सवाल करना है, आपको कोई अरबी में लिख दे, आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या मांगना है, जाके आप उससे मांगेंगे तो ना तो आपके वो असरात होंगे चेहरे के, ना वो चीज़ आप उसको अप्लाई कर सकेंगे अपनी पर्सनैलिटी में, ना अपने बिहेव के अंदर। जहाँ आजिज़ी होगी, जहाँ सवाल होगा, तो उसके असरात होते हैं। तो खुशू खुदू उसी वक़्त पैदा होता है रब के सामने, और वो जज्बात और वो मोहब्बत रब के सामने, इनकी सारी आजिज़ी मोहब्बत, जब हमें उनके मानी का पता हो, तो ये दुआएं जो हैं अपने मानी के साथ, और उनके अल्फाज जो हैं सिर्फ रट्टा ना लगाया जाए, उनके मानी को भी याद किया जाए, फिर फ़ायदा होता है। जब आप कहेंगे, ये दुआ भी साबित है 3 दफ़ा अबू दाऊद के अंदर, और इसी पे हम इंशाल्लाह रुकेंगे। अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी बदनी, ऐ अल्लाह मेरे बदन को आफ़ियत अता कर, हर बीमारी से बचा। कितनी बीमारी हैं, हज़ारों बीमारी हैं, ऐसी ऐसी बीमारी हैं कि अभी तक मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी, उसके बावजूद इलाज नहीं मिल सका, नाम भी नहीं उसका रखा जा सका, ऐसी ऐसी बीमारियाँ मौजूद हैं। तो अल्लाहुम्मा आफ़ीनी बदनी, जब आप दिल से कहेंगे ये, और इस्तिजाबत का वक़्त हुआ तो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फालिज है, कितने ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ हैं, आप ये पाबंदी करेंगे तो अल्लाह ताला आपको महफूज रखेंगे। अगर बीमारियाँ लगी भी हैं तो आपको आफ़ियत देंगे, आपके आधा ज़ाया नहीं जाएंगे। अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी बदनी, ऐ अल्लाह मुझे आफ़ियत दे मेरे बदन में। अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी समई, ऐ अल्लाह मेरी समात में मुझे आफ़ियत दे।
اللہم عافینی فی بصری، اے اللہ میرے آنکھوں کو عافیت عطا کر، یہ ٹھیک رہے، سلامت رہے. لا الہ الا انت، توحید، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے، والفقر، اور تنگی سے، فقر و فاقے سے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقیر ہونا، بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ اگر کوئی آدمی ہوتا تو لقتل تو میں اسے قتل کر دیتا، کیونکہ فقر انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے. اور یہاں دیکھ لیں، کفر کے بعد آپ نے کس کا ذکر کیا؟ فقر کا. بندہ فقیر ہو جائے، پیٹ میں کھانے کو کچھ نہ ہو، گھر میں کچھ نہ ہو، تو بندہ تو پھر کفر کے قریب چلا جاتا ہے. اسے کوئی کھانے کو دے اور جو مرضی اس سے کروا لے، جو مرضی برائی اس سے کروا لے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے اپنی پناہ میں رکھے. اے اللہ کفر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، فقر سے، تنگی سے، تنگ دستی سے پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. 3 دفعہ یہ دعا صبح و شام پڑھنی ہے ابو داؤد میں. تو دیکھیں کتنی عظیم یہ دعا ہے. اور آپ نے غور کیا ہے کہ دین و دنیا دونوں جمع کرتی ہیں دعائیں. عذاب قبر سے بھی پناہ مانگی ہے اور فقر و فاقے سے بھی. فقر کہاں ہے؟ دنیا میں. فقیری جو انسان فقیر ہو جائے، کچھ بھی نہ اس کے پاس رہے، تو کفر تک پہنچ جاتا ہے. ابھی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ہمارے جو حالات ملک کے ہوئے پڑے ہیں، لوگ خودکشیوں میں مجبور ہوئے ہیں. انسان اتنا کمزور پڑ جاتا ہے فقر کے اندر، تنگی کے اندر، کہ وہ ایسے کام کا ارتکاب کر جاتا ہے جو کفر ہے، اور انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. اس سے بڑی کیا چیز ہوگی کہ بندہ اپنے آپ کو قتل کر لے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جناب باپ نے جو ہے خود بھی زہر پی لیا، بچوں کو بھی، ماں نے بھی، کیا ہے؟ کھانے کو کچھ نہیں تھا، فقر و فاقہ تھا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ ہمیں بتایا ہے کہ پناہ ہم مانگے. ہم دین سے دور ہیں، جس وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی وہ تائید، وہ اللہ کی نصرت ہمیں نہیں ملتی. اگر ہم یہ دعائیں اپنائیں، آپ کے طریقے اور سنتیں اپنی زندگی میں اپنا لیں، بچپن سے بچوں کو ان چیزوں کی عادت ڈال لیں، تو پھر وہ ساری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اور وہ ان چیزوں سے بچ جاتا ہے. لیکن کب ان کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے اور معانی پہ تدبر اور غور کر کے اور محبت کے ساتھ رب کے سامنے جب پیش کرے گا، تو رب جو ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں. پوری کائنات کا پالنے والا وہ رب ہے، عطا کرنے والا ہے. تو اس کی تائید ملے گی، نصرت ملے گی. تنگی آئے گی تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے دیں گے. بندہ پھر اقدام خودکشی کی طرف نہیں جائے گا، کوئی اور اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا، بلکہ اپنے آپ کو بچائے گا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے گا. تو یہ دعائیں جو ہیں بہت زبردست ہیں، ان کو جو ہے اپنانا چاہیے. اگلی جو دعا ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پڑھیں گے، جو کہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو 7 دفعہ پڑھ لے صبح و شام، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہم غم دور کر دیں گے. 7 دفعہ یہ دعا پڑھنے سے. اس پہ بعد، اس کے معانی پہ بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں، اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.